الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالة ولا أمة بعد أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. محترم معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے بہت سی نعمتیں، بہت سی رحمتیں، بہت سی فضیلتیں اللہ جل وعلا کی جانب سے ہم پر، اللہ کی طرف سے یہ انعامات، یہ فضیلتیں اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں میسر ہوئی. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا ایک عمل، نفلی عمل فرض کے برابر اجر رکھتا ہے، اور ایک فرض عمل 70 گنا زیادہ ثواب اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا کیا جاتا ہے. نفلی عمل کا ثواب فرض کا درجہ اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ اللہ کی طرف سے ہمیں میسر کیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال جو رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، میں تو کہوں گا بمقابلے دیگر رمضانوں کے یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی آسان طریقے سے اللہ سے قریب ہونے کا اس سال اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں میں ہم اپنے کام دھندوں، تجارتوں، بزنس اور نوکری چاکری میں اتنا مصروف ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ جل وعلا کی عبادت کرنے میں کافی دقت ہوتی تھی، اور عبادتوں کے معاملے میں کافی جھول ہوتا تھا. مگر اب لاک ڈاؤن کے سبب سے ہم اپنے گھروں میں ہیں اور بالکل فری ہیں، اس طرح فری ہیں کہ آسان ہو گیا ہمیں عبادت کرنا. عزیز ساتھیوں، میں اس ماہ مبارک کے موقع پر کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ باتیں یہ ہیں کہ الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھوڑا بہت دنیوی اعتبار سے اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے ہمیں نوازا، جس کی وجہ سے ہم سحری و افطار آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ بہت سے مکان ایسے ہیں جن مکانوں میں لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، خوشحال ہیں، الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، اور جس طرح غیر لاک ڈاؤن کے موقع پر جس طرح کے کھانے وغیرہ بنتے تھے ایسے ہی کھانے اب بھی بن رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی خوشحال رکھے، اور ایسے ہی انہیں اہل ثروت حضرات کے مال میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، اور ان کے مال دولت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے. عزیز ساتھیوں، میں اس موقع پر ان لوگوں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو لوگ لاک ڈاؤن کے سبب سے سحری و افطار کے معاملے میں کافی دقت اور پریشانی محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ غربا، مساکین، اور وہ لوگ جن کا روز مرہ کام دھندوں کی بنیاد پر ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، مگر لاک ڈاؤن کے سبب سے ان کا گزر بسر، ان کا کھانا پینا ان کے لیے مشکلیں کھڑا کر چکا ہے. ان کو سحری و افطار ایک مسئلہ بن چکا ہے. اب ان کے گھروں میں ایک سحری اور افطار کے لیے صحیح طرح کی غذا بھی میسر نہیں ہے. تو ایسے غریبوں اور ایسے ضرورت مندوں اور ایسے حاجت مندوں کا بھرپور خیال کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس دولت میں کا کچھ حصہ ان غریب اور مفلسوں کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہم اپنی سحری و افطار میں جس طرح اچھے کھانے اور اچھی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ ان غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور ان کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو روکھی سوکھی کھا کر کے افطار کر لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں.
کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو کچھ ان کے گھروں میں انہیں میسر آتا ہے تو اسی کو کھا کر کے اپنا روزہ شروع کرتے ہیں، اور جو کچھ میسر آیا اسی پر افطار کر کے اپنا روزہ ختم کر دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے یہ بندے اللہ کی عبادت کے لیے دن بھر بھوکا رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں پکا ہوا کچھ کھانا اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتہ داروں میں، اگر ہو سکا تو سب سے آسان طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے غریب کی مدد کرنے کا کہ راشن کا پیکیج بنا کر کے اس کے گھر اسے پہنچا دیں، تاکہ وہ سہولت سے، آسانی سے، بغیر کسی غیرت مندی کے وہ ہر دن جو ہے سحری و افطار میں اپنے گھر میں پکا کر کے کھائے۔ اگر ایسا ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے گھر کا حال اتنا جو ہے خوشحال نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو راشن خرید کر دے سکیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر ہم اپنے گھر میں کچھ سالن بنا رہے ہیں اور ایک سے دو تین قسم کے جو ہے کھانے بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ضروری ہی بنتا ہے کہ سحری و افطار کے موقع پر گرم اور تازہ کھانا جو ہے اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے غریب روزے داروں کو بھی جو ہے پہنچا دیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں یہ مقبول ترین بندے بننے کا موقع ہے، کیونکہ جو بھوکوں کو کھلاتا ہے اور اس میں جو روزے دار ہیں ایسے روزے داروں کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے اجر کا کوئی انتہا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو روزے داروں کو افطار کرانے کا حکم فرمایا تو صحابہ اکرام نے فرمایا، رسول اللہ ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کسی کو کھلائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلانے پر ہی یہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ کسی نے ٹھنڈا پانی کا گلاس کسی نے انتظام کر دیا کسی روزے دار کو، یا شربت پلا دیا، یا اسی طرح سے لسی پلا دیا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اسی طرح سے کھجور کھلا دیا تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو لوگ روزے داروں کو سحری و افطار میں تعاون کرتے ہیں، تو ان کو روزے دار کے روزے رکھنے کے برابر ان کو اجر ملتا ہے۔ تو اس طرح نیکی کمانے کا بہت آسان اور سہل طریقہ اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پتہ نہیں کس کس گھر کا کیا حال ہے، ان گھروں کی بری حالت کو تو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر وہ اپنے رب کے سامنے اپنی حالت زار کو بتا کر کے پتہ نہیں وہ کتنا پریشان ہوتے ہوں گے۔ عزیز دوستو، ہم انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا تقاضا بنتا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو بھانپ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلائے اسی وقت ہم دیں۔ کسی سامنے والے مجبور آدمی کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کی حالت کو بھانپ لینا اور اس کا حق ادا کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو مانگنے پر مجبور نہیں کرنا کہ مانگے بعد دیکھیں گے، جیسا کہ بہت سے لوگ بہت مستی ہے اسے مانگتاش نہیں، پوچھتاش نہیں، انہیں پوچھنے اسٹمپا میں گئی کو دینا۔ ارے اللہ کے بندے، پوچھنے سے پہلے اگر تو نے کسی غریب، کسی حاجت مند، کسی ضرورت مند، کسی مجبور، کسی بےکس، کسی مسکین کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جس طرح کہ تو بھی اللہ سے، جیسا کہ بغیر تو بہت ساری نعمتوں کو اللہ سے سوال نہیں کر رہا، پھر بھی وہ باری تعالیٰ ان سوالوں کے بغیر ہی تجھے اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک غریب آدمی مانگنے تک کا انتظار کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں کو ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ سے نہیں مانگا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں، تو پھر یہ غریب بندہ اللہ کا، ایک مجبور بندہ، اس کا انتظار کرنا کہ وہ پوچھے، وہ سوال کرے، وہ مانگے، اس کی غیرت کا معاملہ، اس کی عزت کا معاملہ، اس کو بھی شرم و حیا ہوتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ ضرورت پڑتے ہی وہ ہاتھ پھیلا دے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو بھوکے سوکھے تو گزار لیتے ہیں اپنا وقت، مگر غیرت مندی کے سبب سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں زمانہ گزر جاتا ہے اچھے کھانے کھا کے۔ ایسے غریب اور مفلس لوگ ہیں جن کے گھروں میں جو ہے کبھی جو ہے تازہ اور اچھے کھانے میسر نہیں آتے۔ عزیز ساتھیو، اس لیے اللہ کا واسطہ ایسے غریبوں کا سحری و افطار میں بھرپور خیال رکھیں۔ اور میں اس سال خاص طور پر میں عرض کروں گا، اس سال اپنی عید فطر کو سادہ طریقے سے منائیں، سادہ طریقے سے منائیں۔ شاپنگ وغیرہ کے نام پر باہر نہ نکلیں۔ آنے والے دنوں میں شاید دکان وغیرہ کھلیں، اور شاید یہ موقع ہے کہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے تھوڑے شرائط کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت ہو، دکان وغیرہ کھولنے کی اجازت ہو۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اس سال کی رمضان کو سادہ طریقے سے بنائیں،
فضول خرچی ہرگز ہرگز نہ کریں۔ پتہ نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہ زہریلا وائرس کس طرح اور خطرناک بن سکتا ہے۔ ان حالات کو بھانپتے ہوئے بڑے ہمارے یہی فرماتے ہیں کہ اس سال کی عید فطر میں زیادہ فضول خرچی نہ کریں، زیادہ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، پیسے کو بچا کے رکھیں۔ آنے والے دن اور بھی زیادہ کھٹن والے اور بھی زیادہ پریشان کن والے ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پھر آنے والے دنوں میں جو ہاتھ آپ کے دینے کے تھے وہی ہاتھ آپ کے لینے کے ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا خیال ضرور کریں، مگر فضول خرچی ہرگز ہرگز نہ کریں۔ اس سال جو کچھ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں انہی کپڑوں پر عید کریں، میں تو یہی کہوں گا۔ جس طرح کے فضول بیجا اور اسراف چیزوں کا استعمال ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے مکمل طریقے سے اعراض کر لیں، اور بے ضرورت گھر سے باہر اگر لاک ڈاؤن ختم بھی کر دیا جائے تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ ہرگز گھر سے باہر کسی کو نہ جانے دیں، خصوصاً بچوں اور بڑوں کو بھی، اور کوئی بھی باہر نہ جائے، کیونکہ رمضان کے بہانے سے پھر مسلمان اگر باہر نکل گئے اور پھر اس کے بعد بعد رمضان کے جب یہ ٹیسٹ اور زیادہ بڑھا دیے جائیں گے تو پھر نیگیٹو پازیٹیو کا معاملہ ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں پھر ہمیں ہی یہ الزام ٹھہرایا جائے گا ان کے رمضان کی وجہ سے پھر کرونا کیسز بڑھ گئے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، دو چیزوں کا خصوصی آپ اہتمام کیجئے۔ اگر لاک ڈاؤن ختم بھی ہو جائے، اگر آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن نکال بھی دیا جائے، اللہ کے واسطے آپ باہر فضول، بیکار اور بے ضرورت ہرگز نہ جائیں۔ خصوصاً میں اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں اور اپنی مسلم مہیلاؤں سے یہ درخواست کروں گا، جیسا کہ ہماری بہنوں کی عادت ہوتی ہے بیکار بے ضرورت باہر نکل جاتی ہیں، اللہ کا واسطہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو بھی آپ ایمان کا، اسلام کا اور مسلمانوں کی عزت اور غیرت کا خیال کرتے ہوئے، اب تک ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، تبلیغ کے نام پہ بدنام ہو چکے، فلاں کے نام پہ بدنام ہو چکے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے پلسمہ ترفی کی وجہ سے جو عزت ہماری گئی تھی وہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں لوٹایا، مگر ظالم اور جابر اور سفاک میڈیا نے جس طرح کی تشہیر اس پلسمہ ترفی کی کرنا چاہیے تھی اس طرح نہیں کر رہی ہے۔ پھر بھی بہت سارے لوگ جان چکے ہیں کہ ان تبلیغی مسلمانوں کی وجہ سے بجائے نقصان کے نفع ہی ہوا ہے ملک کو۔ تو بہرحال میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں اور بدنامی ہمارے لیے، ہمارے اسلام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہماری بہنوں سے میری مؤدبانہ درخواست ہے اور گھر کے مردوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو بے ضرورت باہر نہ بھیجیں۔ آنے والے دنوں میں پھر یہ الزام ہمارے ہی سر آئے گا، اور اپنے پیسوں کو بچا کے رکھیں، فضول خرچی ہرگز ہرگز نہ کریں۔ الحمدللہ اس طرح اس سال اگر گزر جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے اور عمر باقی رکھی، اللہ نے چاہا تو ہمیں اور زندگی دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور عمر عطا فرمائے تو آئندہ رمضان ہمارے ہیں، انشاءاللہ ان رمضانوں میں اور خوشیاں منائیں گے اور کپڑے خریدیں گے، اور عورتیں اپنے مزین ہونے کے اور زیب و زینت کی چیزیں اور سامان خریدیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ اس طرح سے میں انہی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے خیرات و صدقات کو سحری و افطار کے غریبوں کو کھلانے اور مدد کرنے اور راشن کی تقسیم کرنے اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے تعاون کرنے کو بے انتہا مولا قبول فرما، اور جو لوگ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، مجبور، لاچار، بے کس، پریشان حال لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں، مولا ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی، ان کے گھر بار کی یا اللہ حفاظت فرما، ان کے زندگیوں میں، ان کے فیملیوں میں خوشیوں کی بہاریں عطا فرما، اپنے کرم سے جلد اس ملک سے، ساری دنیا سے اس زہریلے کرونا وائرس کو ختم فرما، اور عید فطر سے پہلے مالک دو جہاں دنیا انسانیت کو اس زہریلے وائرس سے مکمل نجات عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔